جہاں تک شب قدر کا تعلق ہے لیلۃ القدر کے، قرآن میں اس جگہ پر یہ تو نہیں کھولا کہ وہ آتی کب ہے، سال کے کس حصے میں آتی ہے، یہاں نہیں بتلا ہے، لیکن قرآن پاک ہی کی ایک دوسری آیت سے یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ وہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ کس طرح؟ ایک تو یہ کہ یہاں جب کہا گیا قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا، اور دوسری جگہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان میں اتارا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان ایک مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر یہ ایک رات ہے۔ مہینہ تو متعین قرآن سے ہو جاتا ہے، لیکن جہاں تک رمضان کے کون سی رات ہے اس کو قرآن نے نہیں بتلایا۔ احادیث میں جو کچھ ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں کسی قرینے سے کسی حدیث کو ترجیح دے لیجئے، وہ بات الگ ہے، لیکن مختلف چیزیں ہیں۔ جو صحیح حدیث ہے وہ تو یہ ہے طاق راتوں میں، آخری عشرہ جو ہے اس کی طاق راتوں میں ہے۔ طاق رات سے مراد 21ویں، چنانچہ آپ نے جو روایتیں آ رہی ہیں اس میں 21ویں اور 23ویں اور 25ویں اور 27ویں اور 29ویں یہ ہے۔ تو آگے چل کر کے جو ایک آدھ صحابہ یا اور تابعین میں انہوں نے اپنا اس یقین کا یا اپنے اس خیال کا اظہار کیا ہے، بعض نے کہ بعض نے 27 کو کہا تو بعض نے 23 کو قرار دیا اور بعض نے 29 کو۔ ایک روایت ایسی ہے کہ جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ 29 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں اجرت کے دیے جانے کا مسئلہ ہے کہ اجرت دی جائے گی۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ لیلۃ القدر کی وہ کون سی رات کی بات ہے؟ آپ نے فرمایا جب عمل ختم ہو جاتا ہے جبھی تو اجرت دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مہینے کا آخر۔ تو اس سے یہ بات مل سکتی ہے، لیکن حاصل یہ ہے کہ طاق راتیں تو ہیں، اس کو متعین نہ کرنے کے معنی یہی ہے کہ بندہ جو ہے اس شوق میں اللہ سبحانہ و تعالی کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے تو جو جاگے گا وہ وہی پائے گا۔ اصل میں تو بندے کی بندگی کا اظہار ہی تو مقصود ہے، اس لیے یہ ہے کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہترین صورت کیا تجویز کی؟ اس رات کی فضیلت کو پا لینے کی یقینی طور پر آخر 10 دنوں کے اندر آپ نے اعتکاف فرما لیا۔ اسی رات کی تلاش میں سب سے پہلے آپ نے رمضان کے 10 پہلے دنوں کے اندر اعتکاف فرمایا، اس کے بعد آنے والے رمضان میں دوسرے 10 دن کے اندر اعتکاف فرمایا، پھر تیسرے رمضان کے اندر آخری 10 روزوں میں اعتکاف فرمایا، اور جب تک آپ دنیا میں رہے پھر آخر تک وہی سلسلہ چلتا رہا۔ تو معلوم ہوا کہ خیال یہ تھا کہ شاید شروع میں ہو، اس میں نہیں ملی، پھر خیال ہوا کہ شاید درمیان میں ہو، اس میں نہیں ملی، پھر آخر میں ملی، تو آخر آپ جب تک زندہ رہے 10 دن آخر کے جو ہے اسی میں اعتکاف فرمایا۔ تو فضیلت، اس رات کی فضیلت وہ کون سی رات ہے جب معلوم نہیں، اس کے پالنے کی ایک ہی صورت ہے کہ 10 راتوں کو جاگے، اور جاگنے کے بعد سب سے اچھا راستہ کیا؟ مسجد میں آ کے بیٹھ گیا اللہ ہی کے گھر میں، اب تو نہیں مجھے چھوڑے گی وہ رات اور نہ میں اس رات کو چھوڑوں گا، تو یہ اس کا بہترین راستہ۔ ایک سوال ہے جس کو ابھی میرے ذہن میں آیا، اس کو بھی میں بتاتا چلوں۔ قرآن تو 23 برس میں نازل ہوا ہے، سیرت تو یہ بتا رہی ہے، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک رات میں اتارا، اور وہاں سورہ بقرہ میں کہا گیا ایک مہینے کے اندر، چلیے رمضان کے اندر، تو اس میں تو ایک تعبیل ہو گئی، رمضان کا مہینہ ہے اور قدر والی رات ہے، مگر یہ 23 برس میں جو اتری ہے تو اس کے لیے قرآن نے جو یہ کہا کہ ایک رات میں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں 2 جواب دیے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ ابتدا جو ہے اس کی شب قدر میں ہوئی ہے، یعنی پہلے وہی جو اتری ہے وہ قدر والی رات میں ہو، اس کے بعد 23 برس تک اترتا رہا، تو ابتدا کا اعتبار کیا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اس کے نزول 2 ہوئے ہیں، ایک نزول ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور دوسرا نزول ہے آسمان دنیا سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
آسمان دنیا پر نزول تو لیلۃ القدر میں ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وہ 23 برس میں ہوا ہے، تو دونوں چیزیں ہو گئیں۔ اسی واسطے وہ مفسرین علماء اس کے لیے ایک نقطہ بھی بتلاتے ہیں الفاظ کا، اور وہ یہ کہ عربی میں دو اتارنے کے لیے دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل، یہ دو لفظ آتے ہیں۔ انزال تو کہتے ہیں ایک دم اتار دینے کو کسی چیز کے، اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اتارنے کو، اگرچہ انزال کا لفظ تنزیل کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، تو وہ ایک دم تھوڑی اتر جاتا ہے، وہ تو قطرہ قطرہ اترتا ہے۔ تو بعض دفعہ انزال کا لفظ بھی تنزیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر اصل میں انزال ہے ہی ایک دم اتارنے کو، اور تنزیل ہے آہستہ آہستہ اتارنے کو۔ تو جہاں تک اس آیت میں جہاں شب قدر میں اتارنے کا مسئلہ ہے، وہاں تو انا انزلناہ، ہم نے اتارا ہے، تو معلوم ہے ایک دم اترا ہے شب قدر کے اندر، اور وہ اترنا آسمان دنیا پر ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے کے لیے تنزیل من رب العالمین اس طرح کا لفظ ہے جو آہستہ آہستہ اترنے کو کہتے ہیں۔